السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کل جو چکوال میں تقریر کی ہے جلسے کے اندر، اس کے بعد اب سسٹم حرکت میں آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی ان باتوں کو اب ویسے ہی نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیسے سسٹم حرکت میں ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور پھر یہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کی وہ کون سی حکمت عملی تھی جو کہ کامیاب ہوئی ہے اور اب عمران خان صاحب سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو لندن کی بیٹھک تھی جس میں بڑا چرچا تھا، جس میں شہباز شریف صاحب نے جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اس میں اصل میں فیصلے ہوئے کیا ہیں، بہت امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اب ایسے لگتا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل چل رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، لگتا ہے کہ مریم صاحبہ اس میں بریت کے قریب ہیں۔ آج کی عدالت کا سماعت کا مختصر ذکر کروں گا، اور پھر جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی شدید قسم کی لفظی گولہ باری انہوں نے کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی جو دفعہ 7 ایک FIR میں لگی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، وہ ختم ہوئی ہے، اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی خبر وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت میں پرویز لائی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے درمیان اور بیوروکریسی کے دوران ایک اور بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے چیف سیکرٹری صاحب وہاں پر سے اپنی خدمات واپس لے چکے ہیں، اور جو IG پنجاب میں فیصل شاہکار جن کو بڑی تلاش کے بعد لا کے تعینات کیا گیا تھا، ان کا بھی اب پرویز الہی صاحب سے ایک قسم کا پھڑا شروع ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب نے جو تقریر کی چکوال میں، اس کے حوالے سے اگر انسان مختصر تبصرہ کرنا چاہے تو وہ پھر اتنا ہی بنتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا صنم آج بت خانے میں بھگوان بنا بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بہت ساری باتیں کی جن پہ بڑا شدید قسم کا اعتراض کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جا رہا ہے، لیکن جو ایک بات انہوں نے وہاں پہ کی، انہوں نے یہ کی کہ جناب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اس مقام تک پہنچا ہوں سیاست میں کوئی فوج کی یا کسی اور ادارے کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ذریعے نہیں ہے۔ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس پہ مطلب کوئی جھوٹے سے جھوٹا بندہ بھی اس جھوٹ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور وہ اس کو جھوٹ ہی کہے گا۔ کوئی عمران خان صاحب کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پہلی دفعہ جو وہ MNA بنے تھے وہ بھی جنرل مشرف صاحب کی مہربانی سے بنے تھے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی اسے کہتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی زبان میں ٹانگا پارٹی تھی، اور 2011 کا جو جلسہ تھا وہ بھی مطلب ایک ریٹائرڈ جنرل پاشا صاحب کی مہربانی تھی، اور لوگ ان میں شامل ہوئے اور جو تحریک انصاف کا جو گھوڑا تھا اس میں ہوا بھری گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جیسے جیسے کچھ ہوا، دھرنے ہوئے، لاک ڈاؤن ہوئے، پاناما کیسز ہوئے، الیکشن ہوئے، عمران خان صاحب کیسے اقتدار میں پہنچے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن آج اگر عمران خان صاحب کے کچھ مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی ایسی باتیں کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ جب ایسی باتیں کریں گے تو پھر وہ لوگ وہی کہیں گے جو کہ میں نے شعر کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بھی قابل اعتراض کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں غداروں سے پوچھتا ہوں کہ ان امپورٹڈ کو کون لایا۔ اچھا، جو آئے ہیں حکومت میں، پہلے تو آپ ایک جسٹیفیکیشن دیتے تھے نا کہ جی میں بیسیکلی غدار اپنے سیاسی مخالفین کو کہتا ہوں۔ اب سیاسی مخالفین تو آپ حکومت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا گیا اور ان کو غدار لے کر آئے، تو وہ پھر غدار کون ہیں؟ یہ بھی عمران خان صاحب نے بڑی قابل اعتراض وہاں پہ بات کی۔ پھر DG ISPR سے براہ راست مخاطب ہوتے رہے کہ جناب مجھ سے پوچھ لیتے، اور DG ISPR صاحب آپ سے کس کیپیسٹی میں پوچھ لیتے، اور پھر وہ جو XY کو کالز کا جواب دو اور وہ دھمکیاں دیں گے تو ہم بھی دیں گے، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں تو آپ بھی ان کو آگے سے دھمکیاں دو، اگر وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی جو بہت زیادہ قابل اعتراض ہیں، پبلک کو اپنے فالوورز کو مشتعل کرنے کی بالکل سیدھی سی ایک کوشش ہے۔ اور عمران خان صاحب کا اچھا اپنا ریکارڈ اس معاملے میں بڑا خراب ہے، وہ ٹارزن بنتے ہیں دوسروں کی وجہ سے، اور ہمیشہ یہ کبھی دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانے کے عادی ہیں، اور ایک تجزیہ ہمارا ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ کتنے ٹارزن ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا، بہت سے یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور پولیس نے ان کے گھر چھاپا مارا تھا لاہور میں، تو وہ ان کی شیرگان وہاں پہ موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی وہ دیوار ننگے پاؤں ٹاپنے کی تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی، اور بعد میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تو جیو کے کیمرے کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ تو مجھے وہ پکڑ کے لے جاتے۔ تو وہ جب بھی چھاپا پڑا خان
صاحب بھاگ نکلے. پھر جب لانگ مارچ ہوا تھا وہ اقلاع تحریک والا, نواز شریف صاحب نے جب اس لانگ مارچ کی قیادت کرنی شروع کی تھی, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے میں شریک ہونے کے بجائے یہاں پہ اسلام آباد میں کسی جگہ پہ چھپے ہوئے تھے کہ جب دھرنا یا وہ لانگ مارچ یہاں پہنچ جائے گا, یعنی کہ ہر رکاوٹ اڑ چکی ہوگی, ساری کہانی ختم ہو چکی ہے, تو میں یہاں پر اس میں شامل ہو جائے کہوں گا کہ جناب ہم بھی ہیں 500 سواروں میں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے تھے. اس کے بعد جب وہ ہم نے دیکھا جو دھرنا دیا تھا, اور دھرنے سے پہلے جب وہ اسلام آباد آئے تھے 2014 میں, پارا میں پہلے انہوں نے اسٹے کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے شامل ہونا ہے, جناب آگے جانا ہے, ریڈ زون میں کراس کرنا ہے, تو اس چیز کا خطرہ موجود تھا کہ ریڈ زون پہ ان کو نہیں جانے دیا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جو خواتین اور بچے تھے ان کو آگے کر دیا, اور خواتین اور بچوں کی آڑ لے کر وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. اور خواتین اور بچوں کو کسی نے کیا کہنا تھا. اس کے بعد یہ جو آخری انہوں نے لانگ مارچ کیا, اس میں بھی وہ مسلسل لوگوں کو یہ ترغیب دیتے رہے. ہر اپنے جلسے میں, ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جناب عورتیں اور بچے گھروں سے نکلیں, عورتیں اور بچے گھروں سے نکلیں. اپنے بچے وہ بالکل بھی نہیں لاتے پاکستان, ان سارے معاملات سے ان کو دور رکھا ہوا ہے. چلیں باقی خواتین اگر محترم ہے تو آپ کی اپنی خواتین بھی بڑی محترم ہے, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, آپ کی اہلیہ کا, آپ کی جو بہنیں ہیں ان کا. لیکن آپ کی کسی بھی اس قسم کی تحریک میں آپ کی بہنیں یا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اور یہ کہنا کہ جناب وہ سیاسی ہیں, یعنی وہ تو بشرا بی بی کے سارے پول اس حوالے سے تو کھل ہی چکے ہیں, سامنے آ چکے ہیں. وہ کتنی غیر سیاسی ہیں, آصف زرداری صاحب بھی سیاست کے رابطے کرتی ہیں, مونا سلائی صاحب سے بھی رابطے کرتی ہیں, وہ اسلان بیٹا کا سارا سیل کو وہی کمانڈ دیتی ہیں, وہی چلاتی ہیں. تو وہ معاملہ نہیں ہے. البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی فیملی کو کبھی بھی اس طرح کی کسی جگہ پہ جہاں پہ کنفلکٹ کا خدشہ ہو, خان صاحب لیڈر اتنے کیے ہیں اور خود بھی وہ آگے نہیں ہوتے. یہ ان کا ریکارڈ ہے. جب انہوں نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی تو وہ بنی گالا کے اندر ہی میڈیا کے لوگوں کو بلوا کے وہ پش اپس نکلواتے ہوئے اپنی ویڈیوز بناتے رہے تھے. وہ علی معین گنڈا پور شاید والے جو نہیں, وہ جیسے ان سے بوتل نکلی تھی اور جس طرح وہ بھاگے تھے, اور عمران خان صاحب پھر بھی باہر نہیں آئے تھے جو کچھ بھی ہوا تھا. پرویز خٹک صاحب اپنے ساتھ لوگ لے کر آئے تھے کے پی سے, اور وہ لوگ بیچارے مار کھاتے رہے اور خان صاحب پیچھے رہے. اسی طرح جو آخری انہوں نے دھرنا کے لیے وہ آئے تھے لیکن دھرنا نہیں دیا تھا, اور جب وہ اسلام آباد کے قریب پہنچے تو ان کو بس ایک میسج چلا گیا تھا کہ جناب اتنے شیل آپ ایک اس ٹرک پہ فائر ہونے. تو خان صاحب ادھر سے 6 دن کے ڈیڈ لائن کا اعلان کر کے چلے گئے تھے, تو پھر مڑ کے واپس نہیں آئے. بہرحال خان صاحب کے ساتھ معاملہ یہ کہ خان صاحب کی ہر بات کو جو قابل اعتراض ترین بات بھی ہوتی تھی جو کہ انہوں نے بڑی مقدار میں کی, ان کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا تھا. اور لوگ بڑے جذبے ہوتے کہ یار اتنی چھٹی, اتنا لاڈلا ریاست کا کہ ہر بات میں ہی ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دی جاتی ہے. اور جو ریڈ لائنز کبھی کسی نے کراس نہیں کی, عمران خان صاحب نے وہ ساری کر دی, لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. لیکن جناب اب ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے کل تقریر کی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بارود کو انہوں نے لات مار دی ہے, تو سسٹم اب ان کے خلاف حرکت میں آ گیا ہے. جناب سسٹم ان کے خلاف حرکت میں کیسے ہے, یہ اب ہر گزرنے والا دن آپ کو بتائے گا کہ کیسے سسٹم ان کے خلاف اب حرکت میں آ گیا. اب عمران خان صاحب کی کسی بات کو ایسے ہی نہیں جانے دیا جائے گا. سب سے پہلی مثال آپ دیکھ لیجئے شوکت ترین صاحب والا جو معاملہ ہے, جو انہوں نے کال کی تھی پنجاب اور کے پی کے وزرائے خزانہ کو, اس والے سے بھی اب کل طلب کیا ہے. ایف آئی اے نے شوکت ترین صاحب کو بھی طلب کیا ہوا ہے اور تیمور جگڑا کو بھی طلب کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کل جاتے ہیں یا نہیں جاتے, پر سسٹم حرکت میں آ گیا ہے. اچھا آگے اگلی خبر پہ آتے ہیں جناب. وہ خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی حکمت عملی کامیاب رہی. وفاقی حکومت کی کون سی حکمت عملی کامیاب رہی؟ ہم لوگ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ اتنے مقدمات درج کرتے ہیں, کوئی ضمانتیں بھی نہیں کرواتا, آپ گرفتاریاں نہیں کرتے. آپ جس طرح عمران خان صاحب نے تو اپنا کوئی بھی سیاسی مخالف ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جس کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو, تو کیا بھی انہوں نے کچھ نہیں تھا, بعد میں ثابت بھی کچھ نہیں ہوا. اور یہاں پر تو سارا کچھ کرنے کے باوجود, پرچے ہونے کے باوجود ان کو گرفتار ہی کوئی نہیں کرتا. تو جو نجی محفلیں ہوتی تھی اس حکومت کے لوگوں کی, وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ان کو جتنا آپ لوز چھوڑیں گے اتنا یہ اپنے ساتھ خود دشمنی کریں گے, اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور یہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں گے. اور وہ حکمت عملی آج ہمیں کامیاب نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو کل جلسے میں باتیں کی, اگر ان کے خلاف پہلے کوئی گرفتاری ان کی ہو جاتی, 2-4 دن 10-15 دن اندر کا یہ چکر لگا آتے, تو شاید خان صاحب اس سطح پر نہ جاتے جس پر ابھی تک گئے ہیں. تو جناب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کامیاب حکمت عملی کے تحت ان کو لوز جگہ دے کے تو اس جگہ تک پہنچائے گا. اور اب بھی عمران خان صاحب کو جتنی مزید لوز چھوڑا جائے گا, خان صاحب اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کر لی, بندے بیچ میں ڈالے, اپنی پارٹی کے بندے بھیجے, دوسرے باہر کے لوگ ڈلوائے, اور کسی طریقے سے میرے معاملات دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا یار ہم نے تمہارے ساتھ کیا معاملات طے کرے, ہمارا سیاست سے واسطہ نہیں ہے. اب یہ اس بات کا دباؤ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا کہ نہیں آپ سیاست میں رہیں اور مجھے سپورٹ کریں. تو یہ تو خیر مطالبہ پڑا ان کا غیر آئینی صدر, تو وہ اس غیر آئینی مطالبے کی اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی.
پھر کہا جا رہا ہے جی مجھے الیکشن دیں، جو کچھ بھی ہے وہ ان کو جو اصل معاملہ ہے وہ تو نئے چیف کی تعیناتی کا ہے، لیکن اب وہ سارے لاٹ تو پورے نہیں ہو سکتے، تو ان کو بتا دیا گیا تھا جب پچھلے دنوں اس قسم کی خبریں چل رہی تھی کہ جن کے معاملات طے ہو گئے ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں، بہت سارے ولاگرز جس طرح کی بات کرتے، میڈیا کے لوگ اس طرح کی بات کرتے، ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ جناب کوئی معاملات نہیں طے ہوئے، یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو صاف جواب دے دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ جو صاف جواب کا ری ایکشن تھا وہ کل چکوال کے جلسے میں آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جن لندن بیٹھک کی طرف چلتے ہیں جناب، لندن بیٹھک کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں موضوع پہ بات ہوگی، فلاں موضوع پہ بات ہوگی، کس موضوع پر کیا بات؟ جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب اور جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب ان کے درمیان ون آن ون ملاقات میں کیا بات ہوئی، یہ اگر کوئی بھی شخص مجھ سمیت بات کہتا ہے تو وہ بڑا بیوقوف آدمی ہوگا، کیونکہ دو بندوں کی پرائیویٹ بات ہے، اب نہ تو نواز شریف صاحب نے کسی کو بتانی ہے اور نہ ہی شہباز شریف صاحب نے کسی کو بتانی ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو ان کی جن میٹنگز میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، یا پھر جو اس سے تھوڑی سی بڑی میٹنگ تھی جن میں ان کے ایڈوائزرز یا دوسرے وزراء وغیرہ بھی موجود تھے، ان میں جو چیزیں آئی ہیں سامنے وہ تو پھر ایسا ایسا نکل آتی ہیں۔ ان میں یہ چیزیں سامنے ہیں کہ جناب اب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، پی ایم ایل این نے حکومت میں آ گئے ہیں، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو اب جتنی سپیس دینی تھی دے دی، اب نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک بھی بات ہوئی ہے مبینہ طور پہ کہ جناب ان کے خلاف اب ریاست کی بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور رٹ قائم کی جائے گی، یہ حکومت اپنی رٹ قائم کرے گی اور اپنے ٹائم پہ اپنی پوری معاشی جو پالیسی ہے، 1 سال سوا سال جو بھی ان کو ملتا ہے وہ پوری نافذ کر کے، اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، اس سے پہلے الیکشن میں جائیں گے۔ یہاں تک آ گیا کہ اگر کسی اور طرف سے بھی کوئی ایسا دباؤ آتا ہے نیا الیکشن کرانے کے لیے تو اس دباؤ کو قبول نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مریم نواز شریف صاحبہ آج پیش ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالت میں۔ ہم نے آپ سے پچھلے بھی کئی پروگرامز میں عرض کی تھی کہ نیب جو ہے وہ بڑی جواب دینے سے کترا رہی تھی، اور گزشتہ کوئی 1 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بار بار ان کو کہتے کہ جی ثبوت لے کر آئیں، وہ ثبوت نہیں پیش کر پاتے۔ کبھی وہ کہتے تھے پراسیکیوٹر چپ بدل گیا ہے، کبھی کرونا ہو گیا ہے، کبھی پراسیکیوٹر ملک سے باہر چلا گیا ہے، تو ان سوالات کے جوابات سے وہ بچ رہے تھے، لیکن کب تک بچتے؟ آج وہاں پہ آرگومنٹ ہوئی ہے، مریم صاحبہ کے وکیل نے بھی بات کی ہے، جو نیب کے پراسیکیوٹرز نے بات کی ہے، تو نیب کے پراسیکیوٹر نے جو وہاں پر گفتگو کی انہوں نے کچھ چیزوں کا اعتراف کیا کہ جناب نواز شریف صاحب نے اگر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس خریدے تھے تو مریم صاحبہ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو پھر عدالت نے یہ کہا کہ جناب اگر ایک جرم ان کے خلاف تو مقدمہ ہے اعانت جرم کا، تو جب آپ جرم ہی ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ نے اعانت جرم کیسے ثابت کر لی ہے؟ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر جتنی بھی گفتگو انہوں نے کہا نیب کے پروسیکیوٹر کو، جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ خود کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، اگر جس طرح کی باتیں آپ کریں پھر تو یہ کیس ہی ختم ہو گیا، اس کیس میں تو رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ طے کریں گے نا کہ نواز شریف صاحب اس کے آنر تھے کہ کیسے تھے، ان کے سورس آف انکم کیا تھا، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی کہ جی وہ غیر قانونی ذرائع تھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ذرائع عمل کو غیر قانونی ثابت کیے بغیر ہی اس کو غیر قانونی قرار دے کے اس کے سزا دے دیں۔ تو اس طرح یہ بظاہر ایسا لگتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا، عدالت جب اپنا فیصلہ دے گی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحب کو، اور یہ کافی مہینوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مریم نواز شریف صاحب جب باہر نکلی تو میڈیا ٹاک کی، اور پھر جو عمران خان صاحب کی کل والی ٹاک تھی اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس کا رد عمل انہوں نے دیا، بڑا جس طرح کی ان کی عادت ہے، بڑی لفظی گورا باری بڑی شدید کرتی ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان تم یہ الزام عائد کرتے ہو کہ فلاں نے فون کیا، فلاں نے فون کیا، تو اگر تمہارے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ، اور تم کہتے ہو خود لوگوں کو کہتے ہو کہ جناب ڈرنا نہیں اور آگے سے دھمکانا، اور خود نام لینے سے ڈرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ایکس نے کال کی، کبھی وائی نے کال کی، کبھی زیڈ نے کال کی، اور یہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ ثبوت لاؤ تم ABC پڑھنا شروع کر دیتے، بھائی نام لو سب کے۔ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب آج بھی تم پہلے کہتے تھے امریکیوں نے تمہارے خلاف سازش کیا ہے، تم امریکیوں کو بلا کے ان کی منتیں کر رہے ہو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمہارے تعلقات وہ ٹھیک کروائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ان کا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ جی اگر نیا چیف ان کا من پسند بندہ نہیں ہوگا تو وہ سب کے چہرے داغدار کر دیں گے، تو ایسا اب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کی مریم صاحبہ نے باتیں کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ بڑے بزدل آدمی ہیں، آپ لوگ دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن خود آپ نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بھی انہوں نے مثالیں دی کہ جناب ہمیں تو جس سے شکایت تھی ہم نے اس کا نام لیا تھا، تو آپ بھی نام لے لیں۔ تو بہرحال اس قسم کی گفتگو مریم صاحبہ نے وہاں پر کی، جو آج کی پیشی تھی وہاں پر۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب، پنجاب میں انتظامی بحران شدید ہو گیا۔ پنجاب میں انتظامی بحران اس طرح شدید ہو گیا کہ جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے کامران افضل، انہوں نے پہلے بھی وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی کہ جناب
ان کے ساتھ ہمارا چلنا ممکن نہیں ہے. مہربانی کریں آپ مجھے واپس وفاق میں بلا لیں. میں پنجاب میں ایز اے چیف سیکرٹری سرو نہیں کرنا چاہتا. چیف سیکرٹری کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے بڑی آئیڈیل پوسٹ ہوتی ہے, وہ بھی صوبے کا چیف سیکرٹری, وہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ. تو کامران افضل صاحب کو پھر پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 13 ستمبر تک آپ کام جاری رکھیں, 13 ستمبر تک ہم آپ کی جگہ پہ دوسرا بندہ بھیج دیں گے, لیکن وہ نہیں بھیجا گیا. تو وہ پھر 14 دن کی چھٹی چلے گئی. اس سے پہلے انہوں نے ایک سیکرٹریز آل سیکرٹریز کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس بھی بلائی تھی, اور ایک حاضر سروس پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم پر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, سیاسی تبادلے کرنے کو کہا جا رہا ہے, ایسی صورتحال میں صوبہ نہیں چلایا جا سکتا. اور وہ پھر چھٹی چلے گئے اور قائم مقام چیف سیکرٹری اب کام چلا رہے ہیں. لیکن جناب فیصل شاہکار جو آئی جی پنجاب ہے, جن کو بڑے ارمانوں سے پنجاب میں لایا گیا تھا, اور وہ مونس علیہ صاحب فیصل شاہکار کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے جناب جب عمران خان صاحب لاہور گئے تھے تو ان کی خدمت میں لے جا کے ان کو پیش بھی کیا گیا تھا, اور عمران خان صاحب نے ان کو بڑی براہ راست ہدایات بھی جاری کی تھی. تو اطلاع یہ ہے کہ جناب فیصل شاہکار صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی توقعات پہ پورے نہیں اترے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جناب غیر قانونی کام میں نہیں کروں گا. اب یہ جو پتہ چلا ہے جو ایک تازہ ترین مقدمہ درج کیا گیا میاں جاوید لطیف کی تقریر جو پی ٹی وی سے نشر ہوئی تھی, اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, اور مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں چونکہ ان کے انڈر پی ٹی وی ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس مقدمے کے اندراج کے حق میں فیصل شاہکار نہیں تھے, اور پنجاب حکومت نے براہ راست جو ہے وہ آر پی او کو یا اس سے نیچے کے سی پی او یا ڈی پی او کے سطح کے افسران کو براہ راست احکامات جاری کر کے یہ مقدمہ درج کیا تھا, اور اس میں بھی انسداد دہشت گردی کی دفعات لگوائی گئی تھی. تو بہرحال آئی جی پنجاب اس سے پہلے جو 25 مئی والا جو واقعہ تھا اس میں جو پولیس اہلکاروں نے کارروائیاں کی تھی, مقدمات درج کیے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف, ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حکم دیا تھا عمران خان صاحب نے اور پرویز لائی نے ان کو, اور فیصل شاہکار نے وہ بھی کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور اب اس معاملے پہ بھی وہ انکاری ہو گئے ہیں, اور اب وزیر اعلیٰ صاحب براہ راست احکامات جاری کریں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑے عجیب پھنسے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے اراکین کو کہہ دیا کہ جی کوئی بھی بندہ پرویز لائی سے براہ راست بات نہ کرے, یعنی کہ ساری کابینہ پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی کے وزیر بھی اب بات نہیں کرتے پرویز لائی سے, اور جو اپنا چیف سیکرٹری تھا پنجاب کا جس کے ذریعے سی ایم نے صوبہ چلانا تھا وہ بھی چلا گیا, اور جو اپنا آئی جی لا کے تعینات کیا تھا اس کے ساتھ بھی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. تو اس ساری صورتحال میں خاصی قابل رحم حالت جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کی ہے. بہرحال یہ پنجاب کی حکومت بھی لگتا ہے کہ اب جانے والی ہے, اگر ایک ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں چلی جائے گی, 2 ہفتوں میں نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں میں چلی جائے گی. لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ جناب یہ طے ہے کہ یہ اب حکومت شاید مزید پرویز لائی صاحب کے پاس نہ رہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں جناب ایک آخری بات کی طرف کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک مقدمہ درج ہے اسلام آباد میں, وہ جو جج صاحبہ کو اور آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دینے کا, اس میں سے جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی جو دفعہ تھی وہ ختم کر دی جسٹس ستر من اللہ کی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ جس طرح بھی ختم کی گئی, اگرچہ کہ وہ جو 788 کی جو دفعہ ہے, دفعہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی جو دفعہ 7 ہے, اس کی جو ضمنی ہے ضمن ایم جو ہے, اس میں جو اس قسم کا لکھا ہوا کہ پبلک سرونٹ کو ایسی کو بات کرنا, یہ دھمکی لگانا جس سے اس کے کام میں ہر جو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال عدالت کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو عمران خان صاحب خاصے خوش دکھائی دیے یہ دفعہ اپنے آپ پر ختم ہونے کے بعد, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کے ساتھ نیکی بندے کی گلے بھی پڑ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کو 788 کی دفعہ ختم ہونے کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس سے یہ جو سبق حاصل کرنا وہ یہی حاصل کرنا کہ اچھا 788 کا پرچہ میرے خلاف وہ میرے خلاف ختم ہو گیا تو اور میرا کسی نے کیا کرنا. تو خان صاحب اور زیادہ شدت سے پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے, تو پھر وہ کہتے ہیں بارود کو تو لات مار چکے ہیں, تو مزید بارود کو بھی لات مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بات بھی ہے جی وفاقی حکومت کی حکمت عملی کامیاب ہے, عمران خان صاحب کو لوز چھوڑی جا رہے ہیں, عمران خان صاحب ان لوز بالوں پہ بار بار اپنے کیش دے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے عمران خان صاحب کی جو آخری انہوں نے بات کی ہے چکوال میں, اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس اب غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے, سسٹم اب ان کے خلاف حرکت میں آ چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.